اچھا سر، یہ سیاسی اسلام جی، ایک تو یہ اصطلاح کیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں، اور آپ جو اس پہ نقد کرتے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے نا، وہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ وہ نئی چیز یہ ہے کہ پورے دین کی تعبیر جو ہے، یعنی دین کو ایک سیاسی فلسفہ بنا دیا جائے، ایک یہ طریقہ کار ہے۔ اور جدید دنیا میں جو طاقت کے مظاہر ہیں، اسلام کی تعبیر کر کے اسلام کو ان کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دین کی سیاسی تعبیر کی جائے، اور دوسرا یہ کہ دین کے سیاسی تعلیمات کو یا احکام کو جاننے کی کوشش کی جائے، یہ دو مختلف چیزیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت محکم سیاسی احکام رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مذہب ہدایت کا دعوے دار ہے تو وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ انسانی معاشرے کا جو نظم اجتماعی ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کی کوئی تعلیمات نہ ہوں۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہدایت ہے اور اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، تو اس میں بہت محکم جو اللہ کے احکام ہیں جن کا براہ راست تعلق ہماری اجتماعیت سے ہے، وہ اس میں موجود ہیں۔ اگر ان کو تھوڑا سا شارٹ لسٹ کیا جائے، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ اس میں جو سیاسی نظام کی جو حیت ہے یا سٹرکچر ہے، وہ سٹرکچر یا حیت اہم ہوتی ہیں کہ وہ کون سی اوضاع پیدا کرتا ہے۔ جیسے اسٹیٹ ایک نئی وضع ہے یا نئی فارم ہے، آرگنائزیشنل جو سٹرکچر ہے یا پیداواری جو ایک میتھڈ ماڈرنٹی نے پیدا کیا ہے سرمایہ کا، وہ ایک نئی چیز ہے۔ ان چیزوں کو جب تک ہم زیر بحث لا کر اپنا موقف سامنے نہیں لاتے، اس وقت تک ہم دین کے اجتماعی زندگی کے حوالے سے جو مرادات اور مطالبات ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی دین کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو نظم اجتماعی ہے اس میں سے سود خارج ہو۔ ٹھیک، سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہو۔ یہ وہ احکام ہے، کیونکہ جو معاشی اور سیاسی نظام ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بیک آن ہم زیر بحث لا سکتے ہیں۔ تو اور جہاں تک اس کے سیاسی پہلوؤں کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ جہاد کا اعلان کرنے کا پابند ہے، اور حدود کا جو نفاذ ہے وہ کرنے کا پابند ہے۔ جو پولیٹیکل اسلام ہے نا، وہ دین کی ایک سیاسی تعبیر کرتا ہے، وہ دین کو ایک فلسفہ بناتا ہے۔ مثلا ماڈرنٹی کی جو پیدا کردہ اوضاع ہیں، مثلا پارلیمنٹ ہے، سیاسی پارٹی ہے، آئین ہے، اور جو سیاسی جدوجہد ہے، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، اسٹیٹ کا جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے یا اسٹیٹ اٹ سیلف ہے، وہ ان چیزوں کو کسی تجزیے سے گزارے بغیر ان کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ اسلام کو فلسفہ بنا کر وہ ان کے ساتھ کمپیٹیبل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی جو پولیٹیکل اسلام کا شعور ہے، سیاسی شعور ہے مسلمانوں میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو اون نہیں کرتا، وہ اپنی پوری تاریخ کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو ایسا شعور جو اپنی تاریخ کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ کسی سیاسی یا تاریخی بصیرت جو ہے اس کا حامل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کو، شریعت کو جدید ریاست کا انسٹرومنٹ بنا دینا چاہتے ہیں۔ صحیح، جب وہ جدید ریاست کا قانون بنا دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اور شریعت کا تعلق جو ہے وہ منقلب ہو گیا۔ جو دین کا مطالبہ یہ ہے کہ اولو الامر جو ہیں وہ شریعت کے تابع ہوں۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ شریعت کو، اولو الامر کے سوال کو گول کر دیتا ہے،
اور ریاست کو اول الامر کا سکسیسر مان کر وہ جدید ریاست جو شریعت ہے اس کو جدید ریاست کا ایک انسٹرومنٹ بنا دینا چاہتا ہے. تو اس لیے ان کی جو ماڈرن پولیٹیکل سٹرکچرز یا سسٹمز ہیں یا جو پاور کی بحث ہے اس میں پولیٹیکل اسلام جو ہے نا وہ دین کی تعبیر کر کے دین کو اپنی اصل حیث سے توڑ دینے اور ہٹا دینے کا نام ہے. جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ دین کی سیکولرائزیشن کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس میں جدید تعلیم ہے یا ماڈرن کلچرل ذرائع ہیں. لیکن سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے کہ جب ہم ماڈرن پاور سٹرکچرز اور کیپٹل کے جو سٹرکچرز ہیں ہم اسلام کو فلسفہ بنا کر ان کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کی کوشش کریں اور جو کریٹیک ماڈرنٹی کی پیدا ہونی چاہیے اس کو آپ یکسر نظر انداز کر دیں اور اسٹیٹ کو آپ اپنے اس میں ایک نارمیٹو لے کے تو اس کو آپ جدیدیت کو اس کا ایک انسٹرومنٹ بنا دیں, اس کو شریعت کو اس کا ایک انسٹرومنٹ بنا دیں. تو یہ پولیٹیکل اسلام جو ہے نا وہ جو بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں مثلا ساورینٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیجسلیشن کا جورسپروڈنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پاور کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کا جو بیوروکریٹک سٹرکچرز ہیں اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم کیونکہ جدید دور میں جو جنگ ہے اس کی نوعیت معاشی ہو گئی ہے, جنگ کی نوعیت معاشی ہے اور اس معاشی نوعیت کے پیچھے ایک پورا ایپسٹیم جو ہے پورا ایک علم کام کر رہا ہے جس نے جنگ کی حیت کو مکمل طور پر معاشی بنا دی ہے. تو اب اگر ہم اس دنیا میں جہاد کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زوال سے نکلنے اور احیاء کا جو سفر ہے وہ کتابیں لکھنے سے یا واعظ کرنے سے حل نہیں ہوگا, وہ جہاد پر. کیونکہ جب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب دارالحرب قائم ہو جائے تو دارالحرب کو دارالاسلام کی طرف واپسی کا سفر جو ہے اس کا واحد راستہ جہاد ہے. صحیح. تو جہاد کی بھی جو یہ سیاسی تعبیرات کی گئی ہیں وہ بہت پولیٹیکل اسلام نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جدید ریاست کو مطلقاً یا جدید پاور سٹرکچرز کو یا سرمایہ کے جو ماڈرن سٹرکچرز ہیں ان کی عدم تفہیم سے دین کی وہ تعبیر پیدا ہوتی ہے. صحیح. اور جو پولیٹیکل اسلام ہے نا وہ اسلام کے جو واضح احکام ہیں ان کو نظر انداز کرنے کا نام ہے. مثلا یہ جو میں نے عرض کیا کہ سود سے جو معاشی نظام ہے وہ سود سے پاک ہو اور زکوٰۃ پر کھڑا ہو اور اس کے لیے یہ جو ماڈرن پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں جس میں جو پیپر کرنسی ہے اس پر ہمارے لوگوں نے کبھی بات نہیں کی کہ یہ ماڈرن کیپٹل سٹرکچر کو کس طریقے سے ڈپلوائے کرتا ہے اور اسلام کے یا دین کے وہ اجتماعی مقاصد جو معاش سے وابستہ ہیں وہ اس پیپر کرنسی کے ہوتے ہوئے وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے. صحیح. یعنی ساورینٹی کا بھی آج جو معنی ہے وہ پولیٹیکل سے کہیں زیادہ معاشی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اور جو چیز پولیٹیکل اس کو ہماری اکنامک ساورینٹی کو ختم کر دیتی ہے وہ پیپر کرنسی ہے. صحیح. اچھا سر, یہ سیاسی اسلام یا پولیٹیکل اسلام جو ہے یہ بھی جدیدیت کے پیداوار ہے نا؟ جی میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. یعنی کہ یہ ہمارے جو اہل علم ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ دین کو جدیدیت کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کی جو کوشش ہے ماڈرن اسلام اس سے پیدا ہوا ہے. لیکن یہ کوئی ویژن نہیں رکھتا, یہ تاریخ کا کوئی تصور نہیں رکھتا, یہ پاور کا کوئی تصور نہیں رکھتا. یہ اگر آگ سے کھیلتا ہے تو وہ جو شعلے دیکھتا ہے ان کو یہ پھول فرض کرتا ہے. تو پولیٹیکل اسلام تاریخ کے مکمل انکار سے پیدا ہوتا ہے. یعنی میں کسی ایسے ماڈرنسٹ کو نہیں جانتا یا کسی ایسے پولیٹیکل اسلام کے ماتے کو نہیں جانتا جو ہماری تاریخ کو اون کرتا ہو. صحیح.
تاریخ کو ڈسون کرنا، تہذیبی روایت کو ڈسون کرنا، اور دین کی تعبیر اس طرح سے کرنا وہ جدیدیت کے پیدا کردہ جو ادارے یا سٹرکچرز ہیں جو معاشی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آئین کا جو تصور ہے، یہ جدید ماڈرن اسٹیٹ سٹرکچر، اس کی جو ڈویژن آف پاورز ہے یہ سارا، اور آئین جس طریقے سے ان ساری چیزوں کے درمیان میڈیٹ کرتا ہے، یہ ماڈرنٹی کے پیدا کردہ سٹرکچرز ہیں۔ تو پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ ان میں کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، میرے خیال میں وہ ڈیفنکٹ ہے۔ یعنی اگر یہ نیا سسٹم ماڈرنٹی نے تخلیق کیا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی اقدار کوئی اہمیت رکھتی ہیں تو ہمیں ایسا علم پیدا کرنا چاہیے جو اس امر میں ہماری رہنمائی کرے کہ اس عہد میں وہ جو اجتماعی سٹرکچرز ہیں طاقت کی اور سرمایہ کی وہ کس طرح کی ہوں گی، اور ان سٹرکچرز کے ذریعے سے شریعت کے مطالبات کو کیوں کر پورا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، مجھے ایسا نہیں ہے کہ جو 19ویں صدی ہے نا یہ نظاموں کی لڑائی کی صدی رہی، کیپٹلزم اور سوشلزم، اچھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پوری مسلم دنیا میں جو زیادہ تر ممالک ہے یا عوام بھی دانشور طبقہ وہ سوشلزم سے متاثر ہوا، اس کی معاشی جو تصور تھا فردوس گم گشتہ اور امیر غریب میں خاتمہ جو بھی، یعنی اب ہم عرب دنیا میں بھی اسلام کی ایک پوری ایک سوشلسٹ تعبیر دیکھتے ہیں، یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو، اسلامک سوشلزم۔ آپ کے ہاں بھی اس پہ بڑا کام ہوا 1930-40 سے لے کر 60-70-80 کی دہائی تک، بڑا اس پہ بہت مواد ہے بہت۔ تو کیا ایسا نہیں کہ سید مودودی جیسے بندہ جو اس کے بانی ان کو کہا جاتا ہے سیاسی اسلام کے، اور ان سے پوری عرب دنیا اور عجم میں بھی ان کی فکر کے اثرات، یہاں تک کہ امام خمینی پر بھی لوگوں نے تلاش کی ہے، ہم نے اپنی کتاب میں کچھ اس پہ لکھا بھی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ یار یہ جو مکمل ضابطہ ہے، ایک تو یہ تصور دنیا اس طرف جا رہے کہ کون ہمارے دنیا کے مسائل حل کر سکتا ہے، سوری میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، نہیں بڑا اچھا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو مارکسزم نے ایک تصور دیا کہ مذہب تو عوام کے لفیون ہے، نہ یہ بڑے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ اور یہ سارے عمرہ بیٹھے ہوئے، ان کو کیوں ختم نہیں کرنا ہے، اللہ نے تقدیر میں ایسا لکھا ہے، مجھے غریب رکھا ہے آپ کو امیر رکھا ہے۔ تو اس تصور کی وجہ سے لوگ جو مذہب کو چھوڑ کے اس طرف جا رہے ہو، تو کیا ان مفکرین نے یہ کوشش نہیں کی کہ آپ اسلام ہی کی وہ تعبیر پیش کریں جس میں انقلاب بھی ہے، تختہ الٹنا بھی ہے، پورا ضابطۂ حیات بھی ہے، اس کے لیے انہوں نے جدیدیت کے دیے ہوئے سارے اس اسٹرکچر کو قبول کر کے اسلام کی تعبیر، کیا یہ وجہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ تہذیب کی شکست کا مطلب یہ ہوتا ہے جب وہ اپنے بنیادی تصورات بھی باہر سے بھاڑے پہ اٹھانے لگے۔ اب جیسے مولانا صاحب اپنی تحریروں میں اصلاح اور انقلاب کا ذکر فرماتے ہیں، یہ دو جو ہیں یہ انلائٹنمنٹ کا بنیادی ایجنڈا ریفارم تھا، اور بعد میں جب رومانٹسزم کی تحریک نے اس کو دو اچھا بنا دیا تو انقلاب کے تصورات بھی پیدا ہوئے۔ بالکل، یہ معاشرے کے بارے میں سیاسی عمل کی بنیاد اگر اصلاح ہو اور انقلاب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے انسانی عمل کی وہ تقویم جو دینی ہو وہ سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ریفارم کا انلائٹنمنٹ کے تناظر میں مطلب یہ ہے کہ ایسے اقدامات اختیار کرنا جو مذہب کو بتدریج معاشرے سے خارج کر دیں۔ انقلاب کا مطلب ہے ایک ہی حلے میں مذہب کو معاشرے سے بے دخل کر دینا۔ تو اب یہ بڑی سمپل سی بات ہے جی، لیکن اور یہ دونوں اس کا جو رخ ہے وہ ریفارم کا بھی اور ریولوشن کا بھی، وہ انسان کی حریت یا سیاسی حریت کو، شعور کی حریت کو بحال کرنے کا ہے، اس لیے وہ مذہب کو انسانی معاشروں سے خارج کرنے کا داعیہ رکھتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ مسلم دنیا میں جہاں ریفارم ہے وہاں بھی جبر کا نظام ہے۔ ایران میں جیسے ریولوشن آیا تو وہاں بھی ایک جبر کا نظام ہے۔ تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہدایت یا مذہب سے کمپیٹیبل ایسے سیاسی تصورات اور ایسا سیاسی عمل سامنے میں لانے میں کامیاب نہیں ہوئے جو ہمارے بنیادی عقائد کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔
تو جو جس کو کہتے ہیں نا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، جیسا ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات میں نے عرض کی، تو یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ بھی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر سبارڈینیشن آف ریلیجن ٹو دا کلیمز آف ماڈرنٹی. یہ بنیادی طور پر وہ ایک پروجیکٹ ہے کہ دین، یہ تطبیق کا جو ہے نا ہمارے ہاں جو منہج علمی ہے وہ تطبیق ہے، جو میرا خیال ہے حضرت شاہ ولی اللہ سے شروع ہوئی، کہ چیزوں کو آپس میں تطبیق دینے کا ایک ہنر، سلیقہ پیدا کرنا چاہیے. تو ہم نے ان مل بے جوڑ چیزوں میں اتنی تطبیقیں پیدا کی ہیں کہ اب وہ سارا پروجیکٹ ہی کلیپس ہو گیا ہے نا. اب تو اگر آپ دیکھیں ہمارے، اب تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی نا ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جانا کدھر ہے. دا ورلڈ ہیز بیکم فار ٹو کمپلیکس فار اس نا. تو ہم اس دنیا کو نہ سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ اس دنیا کا، ہم تو اس دنیا سے بس روزی کے طلبگار ہیں. ایک کشکول گدائی ہے جو فرد سے لے کر قوم اور قوم سے لے کر تہذیب تک پھیلا ہوا ہے، وہ لے کر ہم کفار کے در پر جو ہے وہ دستک دیتے رہتے ہیں. تو جب ہماری اپنی صورتحال یہ ہو تو اس میں کیا فکر پیدا ہوگی اور اسے کیا ہم تہذیبی جو ہے وہ اپنے جو مرادات ہیں ان کو حاصل کرنے میں ہم کیوں کر کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارا جو گزشتہ 200 سال کا سفر ہے وہ بنیادی طور پر شعور میں بھی اور عمل میں بھی وہ جدیدیت کے بتدریج تابع ہوتے چلے جانا ہے. اور ابھی تک یہ عمل جاری ہے، بلکہ اس میں اب شدت پیدا ہوگی.